الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی وائس کے اندر عہد الست یا میثاق کے اول کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور آخری بات جہاں ہماری یہ گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وعدے کے بعد اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، تو ہر نبی ہر رسول نے آ کے اپنی امت کو اسی وعدے کی یاد دہانی کرائی۔ لہٰذا ہر نبی کی اور نبی کے بعد ان کے صحابہ، اس کے بعد امت کے علماء اور داعی حضرات کی، ان سب کی دعوت کا پہلا اور بنیادی اور اولین نقطہ وہ دعوت توحید ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت اسی وعدے کی یاد دہانی، اسی کا ریمائنڈر ہے کہ رب سے توحید کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا اس وعدے کی پاسداری کرو، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ تو ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو اسی بات سے ڈرایا، اسی شرک سے ڈرایا۔ ہر نبی نے آ کے یہی دعوت دی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ یہ جو آیت ہے کہ اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ آیت قرآن پاک کے اندر 7 سے اوپر مقامات کے اوپر آئی ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الہود کے اندر، اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 23 جو میں نے پڑھی ہے، تو یہ آیت 7-8 سے زیادہ مقامات کے اوپر آئی ہے۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ فرمایا، اور یہی کہا کہ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم سے یہی کہا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 23 میں نے پڑھی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ آیت نوٹ کر لیں، آیت نمبر 23 ہے سورہ مومنون کی، اور قرآن پاک میں 7-8 سے اوپر مقامات پہ یہ آیت موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 کہ اور اے میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی ہے ہم نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، سب نبیوں اور رسولوں کی طرف ہم نے اسی وحی کو بھیجا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہٰذا پس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورۃ النحل آیت نمبر 36، سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بس تحقیق یقیناً بے شک ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، اور رسول کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ رسول و نبی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، واجتنبوا الطاغوت، اور انہیں طاغوت کی بندگی سے روکیں، انہیں شیطان کی بندگی سے، شیطان کی عبادت سے بچائیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اللہ کی عبادت سکھائیں، اللہ کی توحید سکھائیں۔ تو ہر نبی کی دعوت کا اولین اور پہلا اور بنیادی نقطہ دعوت توحید ہے۔ تو اسی فطرت کے اوپر اللہ پاک نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ روم کھولیں، آیت نمبر 30، سورہ روم آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین حنیف کی طرف سیدھا رکھیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس آپ یکسو ہو جائیں اور اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف، دین حنیف کی طرف بالکل سیدھا رکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی دین حنیف کے اوپر۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اسی فطرت کے اوپر، یعنی دین حنیف کے اوپر، اور دین حنیف کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچنا، یہ دین حنیف ہے۔ تو دین حنیف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی خلقت کے اندر، اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، وہ یہی فطرت ہے، اللہ کی توحید، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا اور سچا راستہ، سیدھا دین، اللہ کا راستہ، اللہ کا دین، صراط مستقیم، توحید کا راستہ، اطاعت کا راستہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا راستہ۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، اگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر یعنی توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ماحول ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں، اس کے والدین اس کو، جو بچہ فطرت کے اوپر توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے یعنی مسلمان پیدا ہوا ہے دین حنیف کے اوپر، لیکن اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بچہ تو پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر توحید کے اوپر، لیکن اس کے ماں باپ یا اس کا ماحول اس سے یہ فطرت کو چھین لیتے ہیں اور اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ان عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان تشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا۔ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور یقیناً میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف کے اوپر، تمام بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے، دین حنیف کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف کے اوپر، فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ پھر ان کے پاس شیاطین آتے ہیں، ابلیس کے لشکر آتے ہیں اور ان سے ان کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، الجھتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور جو چیزوں کو میں نے ان کے لیے حلال کیا ہے وہ انہیں حرام ٹھہرا دیتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں۔ کون؟ ابلیس کے لشکر، شیطان یہ شیاطین انہیں سکھاتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، حالانکہ میں نے اس کی کوئی سند، کوئی اس کی جو ہے نا میں نے بنیاد، اس کی کوئی جو ہے نا میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اس شرک کی، اور شرک کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، میں نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، یعنی شرک کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور اسے شرک کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے تو پیدا کیا، حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف کے پر حنفاء پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین انہیں آ کے ان کے دین میں جگلتے ہیں، انہیں شرک کرنا سکھا دیتے ہیں، تو بندہ شرک کرنے لگتا ہے شیطان کے باتوں کے اندر آ کے۔ آخری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے بلکہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، اور یہ بلکہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم مسند احمد وغیرہ سب کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حدیث قدسی، ان انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی و رب کبریہ جل وعلا فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامت لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ فیقول نعم فیقول اردت منک احون من ھذا وانت فی صلب آدم اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت والے دن اہل جہنم میں سے ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور یہ بندہ جہنم والا ہوگا یعنی جہنمی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے یہ بتا، اگر آج میں تجھے جو کچھ دنیا کے اندر ساز و سامان تھا، یعنی یہ پوری دنیا جو زندگی گزار کر آیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ساز و سامان ہے، یعنی پوری دنیا اگر آج میں تجھے دے دیتا، تو کیا تو یہ پوری دنیا فدیے میں دے کے اس جہنم سے بچنا پسند کرتا؟ وہ بندہ کہے گا، ہاں میرے رب، کیوں نہیں، بالکل، اگر آج میرے پاس یہ پوری دنیا کی دولت ہوتی اور تم مجھے یہ اختیار دیتا تو پوری دنیا کی دولت دے کے اس جہنم سے بچنا چاہتا، کہ تم مجھے اس جہنم سے بچا لے، مجھ سے پوری دولت لے لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تجھ سے تو میں نے یہ تمام چیزیں مانگی ہی نہیں تھی، دنیا کے اندر تجھ سے میں نے کوئی خزانے نہیں مانگے تھے دنیا کے، تجھ سے تو میں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا، تجھ سے میں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا، اور جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا، اللہ پاک اسے اسی وعدے کو یاد دلائیں گے، کون سا وعدہ؟ یہ عہد الست بربکم، میثاق کے اول، جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا تو اس سے میں نے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا،
اور جب بعد میں تجھے میں نے پیدا کیا، دنیا کے اندر بھیجا، تو تو نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور تو نے میرے ساتھ شرک کیا، لہٰذا آج تیرا انجام یہ جہنم ہے۔ پھر سے میں نے دنیا کے اندر کوئی مال و دولت نہیں مانگا تھا، کوئی خزانے نہیں مانگے تھے، پھر سے میں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ اس وعدے کے اوپر قائم رہنا، شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک کیا، لہٰذا آج تو جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو یہ عہد الست، اس کے یہ دلائل ہیں قرآن و حدیث سے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے نصیحت یہی ہے کہ ہم اس وعدے کے اوپر زندگی گزاریں۔ جو شخص بھی اس وعدے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی رب کی توحید کو سیکھتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی اور آخرت کے میدان میں بھی۔ موت آئے گی، قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، اللہ کی توفیق سے جواب دے گا اللہ ربی۔ قبر کے 3 سوال اللہ پاک کی توفیق سے ان کا جواب دے گا، اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔